بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جیم جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل کے سب سے بڑے چینل نیوز پاکستان کا پروگرام اے ٹو زی۔ ناظرین، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اسلامی سربراہی اجلاس کے اختتام پر وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات ہوئی۔ امریکی صدر اور وزیر اعظم کے مابین خوشگوار ماحول میں غیر رسمی گفتگو بھی ہوئی۔ دوسری جانب وزیر اعظم شہباز شریف نے نیو یارک میں عرب اسلامی سربراہی اجلاس میں شرکت کی۔ ادھر اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف سے عالمی مالیاتی فنڈ یعنی IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹالینا جارجیوا کی ملاقات بھی ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان کے ساتھ IMF کی دیرینہ تعمیری شراکت اور تعاون کو سراہا۔ اس موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان IMF پروگرام کے مختلف اہداف اور وعدے نبھانے میں پیش رفت کر رہا ہے۔ پاکستانی معیشت پر حالیہ سیلاب کے اثرات کو IMF کے جائزے میں شامل کیا جانا چاہیے۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر نے پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ لوگوں سے ہمدردی کا اظہار کیا اور بحالی کے مؤثر اقدامات کے لیے نقصانات کے تخمینے کی اہمیت اجاگر کی۔ کرسٹالینا جارجیوا نے مضبوط میکرو اکنامک پالیسیوں پر عمل کے لیے وزیر اعظم کے عزم کی تعریف بھی کی۔ جی ناظرین، امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ غزہ کے بارے میں مسلم اور عرب رہنماؤں سے ان کی ملاقات بہت اچھی رہی۔ یہ بہت کامیاب میٹنگ تھی۔ مسلم اور عرب رہنماؤں سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل کے علاوہ تمام بڑے پلیئرز سے ان کی یہ ملاقات بہت کامیاب رہی۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی رہنما سے بھی ان کی ملاقات ہوگی۔ اسرائیل کے ساتھ غزہ پر پیش رفت ہو سکتی ہے اور میرے خیال میں ہم غزہ کے لیے کچھ اقدام کر سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مزید کہا کہ ہم ایک ایسی چیز کو ختم کریں گے جو کہ ہم نے شروع نہیں کی۔ عظیم رہنماؤں کے ساتھ یہ بہت اچھی ملاقات رہی ہے۔ جی ناظرین، دوسری جانب اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ میں نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بند کروائی۔ پاک بھارت جنگ سمیت 7 جنگیں رکوائیں۔ یہ 7 جنگیں ان ممالک کے قائدین سے بات کر کے رکوائیں۔ ان جنگوں کو رکوانے میں اقوام متحدہ کا ساتھ شامل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ دنیا میں امن کے لیے اپنا کردار ادا کرے گا۔ ابراہیم معاہدے پر بات چیت چل رہی ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ مجھے یہاں بلانے کے لیے بہت شکریہ۔ میری حکومت کے 8 ماہ کے دوران اچھی تبدیلیاں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلی انتظامیہ نے ہمارے ملک کو بے انتہا مسائل سے دوچار کیا تھا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ میں مہنگائی میں کمی ہوئی ہے، سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، امریکہ کی معیشت مضبوط اور سرحدیں محفوظ ہیں۔ اگر کوئی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہوا تو اس کو جیل جانا پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ 1 سال پہلے امریکہ شدید مشکلات کا شکار تھا۔ ہم نے اقتدار میں آ کر مہنگائی کو کنٹرول کیا۔ امریکہ اپنے سنہری دور سے گزر رہا ہے۔ ہمیں معاشی تباہی ورثے میں ملی۔ امریکہ کو عالمی منظر نامے پر ایک بار پھر عزت و تکریم مل رہی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سوچتا ہوں اقوام متحدہ کو بنانے کا مقصد کیا تھا۔ اقوام متحدہ میں اصلاحات کرنا چاہتا ہوں۔ جنگ بندی کے موقع پر اقوام متحدہ کہاں تھی؟ جنگیں ختم کرانے پر اقوام متحدہ سے ایک فون کال بھی موصول نہیں ہوئی۔ اقوام متحدہ اپنی استعداد کار کے مطابق کام نہیں کر رہی۔ انہوں نے کہا کہ دنیا میں اس وقت کئی بڑے مسائل ہیں۔ غزہ میں جنگ بندی ہونی چاہیے۔ آپریشن کے دوران ایران کے ایٹمی اثاثے تباہ کیے۔ فلسطین کو تسلیم کرنا حماس کے لیے زبردست انعام ہے۔ جو لوگ امن چاہتے ہیں انہیں یرغمالیوں کی رہائی کی کوشش کرنی چاہیے۔ حماس نے امن کی مناسب پیشکشوں کو مسترد کیا۔ فلسطینی ریاست کا قیام حماس کے لیے اچھا ثابت ہوگا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ ایران کو کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ میں نے اپنے 7 ماہ میں 7 جنگیں رکوائیں۔ کچھ جنگیں 3 دہائیوں سے جاری تھیں۔ ان جنگوں میں ہزاروں لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں۔ ایسا کبھی کوئی ملک نہیں کر سکا جو میں نے کیا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ روس نے معاہدہ نہ کیا تو روس پر محصولات عائد کر دیں گے۔
یورپ کو روس سے توانائی کی تمام خریداریاں فوری روک دینی چاہیے۔ اس معاملے پر آج یورپی ممالک سے بات کروں گا۔ تمام ممالک سے مطالبہ ہے کہ بایولوجیکل ہتھیار بنانا روک دیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ تمام ملکوں کا تعاون بایولوجیکل ہتھیاروں کی روک تھام کی عالمی کوششوں میں معاون ہوگا۔ تارکین وطن کا معاملہ ہمارے دور کا بڑا مسئلہ ہے۔ اقوام متحدہ اس بے قابو مسئلے کے لیے فنڈنگ کر رہی ہے۔ امریکہ میں منشیات لانے والے غیر قانونی گروہوں کے خلاف بھی کارروائیاں کی ہیں۔ لندن نہیں جانا چاہتا، وہاں کے میئر ٹھیک نہیں، وہ اب وہاں شریعت نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ روس سے تمام مصنوعات کی خریداری کو بند کرنا چاہیے۔ چین بھی روس سے تیل خرید رہا ہے۔ روسی تیل خرید کر بھارت روس کو مضبوط کر رہا ہے۔ یورپی ممالک روس سے تیل خریدتے ہیں، یہ ایک شرمناک عمل ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا کرائم کیپٹل تھا، اسے دوبارہ پرامن بنایا۔ بائیڈن دور میں لاکھوں بچے امریکہ اسمگل کیے گئے۔ واشنگٹن ڈی سی میں فوج کو تعینات کر کے جرائم پر قابو پایا۔ یہ اب ایک محفوظ ترین شہر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں کسی انعام نہیں لینا چاہتا، دنیا میں امن کے لیے کوششیں کر رہا ہوں۔ موسمیاتی تبدیلی ایک بڑا دھوکہ ہے، کاربن اخراج جیسی باتیں بکواس ہیں۔ یوکرین میں بھی اموات روکنے کی کوششیں کر رہا ہوں۔ میں صدر ہوتا تو یوکرین جنگ نہ ہوتی۔ ہم مذاکرات کر رہے ہیں تاکہ یرغمالی واپس آ سکے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ہم نے ٹیرف کو دفاعی حکمت عملی کے طور پر اختیار کیا۔ امریکہ کے پاس تیل و گیس کے سب سے زیادہ ذخائر ہیں۔ ہزاروں فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ غیر قانونی تارکین کے وطن کی وجہ سے یورپ کو بھی خطرہ ہے۔ غیر قانونی تارکین کے خلاف اقدامات کرنا ہوں گے۔ سب سمجھتے ہیں کہ مجھے نوبل انعام ملنا چاہیے۔ اسمگل کیے گئے بچوں سے متعلق کوئی بات نہیں کرتا۔ برازیل کے صدر سے اگلے ہفتے ملاقات کروں گا۔ جی ناظرین، دریں فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نوبل امن انعام چاہتے ہیں تو غزہ جنگ ختم کرانا ہوگی۔ میکرون نے کہا کہ ایک ہی شخص ہے جو جنگ بندی کروا سکتا ہے اور وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ٹرمپ پر ذمہ داری اس لیے بھی ہے کہ غزہ جنگ کے لیے ہتھیار ہم نہیں دیتے، ہم وہ آلات اسرائیل کو مہیا نہیں کرتے جو غزہ جنگ کو بڑھاوا دیں۔ صدر میکرون کا کہنا تھا کہ غزہ میں جنگ کرنے کے لیے ہتھیار اور آلات امریکہ اسرائیل کو دیتا ہے۔ میکرون نے کہا کہ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں صدر ٹرمپ نے دنیا کی 7 جنگیں رکوانے کا کہا۔ انہیں نوبل انعام ملنا چاہیے، لیکن اسی صورت میں جب وہ غزہ تنازع بھی ختم کرائیں۔ فرانسیسی صدر کا مزید کہنا تھا کہ غزہ جنگ ختم کرانے کے لیے ہمیں اسرائیل پر دباؤ ڈالنا ہوگا۔ جی ناظرین، اسی دوران ترک صدر رجب طیب اردوان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم رہنماؤں سے ملاقات کو انتہائی مفید قرار دے دیا۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق طیب اردوان نے کہا کہ میٹنگ کے نتائج سے خوش ہیں۔ واضح ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی عرب اور مسلم رہنماؤں سے ملاقات کا مشترکہ اعلامیہ جاری کیا جائے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسلامی مملکت کے سربراہان سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں غزہ سمیت مشرق وسطیٰ کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی مسلم ملکوں کے سربراہوں سے ملاقات تقریباً 50 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات کے بعد رہنما نے بات چیت کیے بغیر ہی روانہ ہو گئے۔ امریکی صدر سے ملاقات میں پاکستان، ترکیہ، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، مصر، اردن اور انڈونیشیا کے سربراہان نے شرکت کی۔ مسلمان ممالک کے رہنماؤں نے غزہ میں جنگ بندی پر تجاویز پیش کی۔ اس موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ غزہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور غزہ سے تمام یرغمالیوں کی واپسی بھی چاہتے ہیں۔ ادھر ترک صدر رجب طیب اردوان نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 80ویں اجلاس میں ولولہ انگیز اور عالمی برادری کے ضمیر کو جھنجھوڑ دینے والا خطاب کیا ہے۔ ان کی تقریر کا سب سے اہم لمحہ وہ تھا جب انہوں نے غزہ کے معصوم بچوں کی خون آلود اور اعضاء سے محروم تصاویر لہرا کر دنیا کو جھنجھوڑا۔ لیکن ان کا خطاب صرف فلسطین تک محدود نہ رہا، انہوں نے بھارت کے مظلوم کشمیری عوام کا مقدمہ بھی
عالمی برادری کے سامنے بھرپور انداز میں پیش کیا اور کہا کہ اس مسئلے کا منصفانہ حل جنوبی ایشیا اور عالمی امن کے لیے ناگزیر ہے۔ صدر اردوان نے کہا کہ گزشتہ 23 ماہ سے ہر گھنٹے کے بعد ایک فلسطینی بچہ اسرائیلی بمباری کا نشانہ بن کر زندگی سے محروم ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ محض اعداد و شمار نہیں، یہ ہر بچہ ایک کہانی ہے، ایک کائنات ہے جو مسمار کر دی گئی۔ اردوان نے کہا کہ اسرائیل صرف انسانوں کو نہیں بلکہ درختوں، جانوروں اور زمین کو بھی تباہ کر رہا ہے۔ صدیوں پرانے زیتون کے باغ اجاڑ دیے گئے، پانی کو زہر آلود کر دیا گیا ہے، زمین بنجر بنا دی گئی ہے۔ اردوان نے اپنی تقریر میں واضح اور دو ٹوک انداز میں کہا کہ جنوبی ایشیا کا امن مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان جیم جمالی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔